السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری عبدالرحمن صاحب نے بہت بڑے بولے ہیں، تو میں ڈر رہا تھا کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ ہو، لیکن دل میں دعا بھی کر رہا تھا یا اللہ مجھے معاف فرمانا، جو یہ نہیں جانتے اللہ تو اس پہ پردہ رکھنا۔ یہ قرآن کی عزت ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، صرف اللہ نے محنت مانگی ہے، جستجو، لگن، تڑپ مانگی ہے، نتیجہ اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اگر ہم ہر والد اپنے بچے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے تو ہر کسی کا بچہ ایسا ہی انشاءاللہ تعالی ہیرا بنے گا۔ ہم دنیا کے پیچھے لگ کے غافل ہو چکے ہیں، قرآن کو ایک فارمیلٹی سمجھ لیں، جو سادے لفظوں میں پارٹ ٹائم کہا جاتا ہے۔ قرآن کو ہم صرف یقین مانیں، ہم نے دا لگایا ہوا ہے، سادے لفظوں میں اگر بات کروں تو قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اور اس میں ہم سب شامل ہیں، اساتذہ سمیت، اداروں سمیت، والدین سمیت سب شامل ہیں۔ بچے کا قصور نہیں ہے، بچوں کو ہم نے معاشرے کے حوالے کر دیا۔ سیدھی سی بات ہے، ہم شفقت کرنے کا مطلب کچھ اور سمجھ بیٹھے۔ قاری صاحب معذرت کے ساتھ، کیونکہ ٹائم مجھے بتایا گیا تھا کہ بڑا مخصوص وقت رکھا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ دل کی باتیں خود بخود باہر نکل رہی ہیں، کیونکہ جب سے ہوش سنبھالا ہے اسی اللہ تعالیٰ نے اسی منصب پہ اسی کام کے ساتھ اللہ نے اٹیچ کر دیا الحمدللہ۔ اور میں نے کامیابی دیکھی اپنی سوچ سے کئی گنا بڑھ کر۔ میں اپنی مثال آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، میرا مکمل خاندان، ہمیں 4 نسلوں تک پتہ ہے، ننیال دلیال سب کے سب درباری، سب کے سب درباری معاملات میں پھنسے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا، اللہ نے چن لیا، رستہ دکھا دیا، الحمدللہ آگے اولاد چل پڑی ہے۔ 15 سال میں نے سعودی عرب میں گزارے امامت اور تدریس پہ۔ آپ سب جانتے ہیں 2015-16 میں وہاں کے حالات بگڑ گئے، وہ معاملہ، وہ ماحول نہیں رہا، کئی لوگ چھوڑ کر واپس آ گئے، خصوصاً فیملیز کے ساتھ جو لوگ تھے وہ تو آگے واپس اکثر۔ میرا یہ بچہ وہیں پر پیدا ہوا ہے، ہم بھی آگے۔ آج پاکستان کے معاشی حالات ایسے ہیں کہ ہم جیسے لوگ جنہوں نے زندگی کا جو اہم حصہ باہر گزارا ہوتا ہے، ان کے لیے یہاں رہنا اس وقت جو صورتحال پاکستان میں کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، کسی سزا سے کم نہیں ہے۔ جو سیدھی بات ہے، جو باہر لوگ رہے ہیں ان کو یہ سزا ہی، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ان بچوں کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ باہر بڑی زیادہ الحمدللہ سہولتیں ہیں، میرے پاس آپشنز ہیں امامت کے لیے، تدریس کے لیے، وسائل بھی اتنے تو الحمدللہ موجود ہیں کہ باہر گلف کنٹری یا نارمل کسی کنٹری میں جا سکتے ہیں، لیکن ان بچوں کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف رزق کمانا یہی ہمارے ذمہ ہے، نہیں، آپ اپنے بچے کو اتنا وقت دیں کہ اپنے آپ کو بھی بھول جائیں۔ یہ بات یاد رکھیں، جو ہم بچوں کے اندر بیماریاں دیکھ رہے ہیں والدین اس سے بالکل ناواقف ہیں، اور قصوروار والدین یہ بات یاد رکھیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ بچے ہیں، جو لاڈ کر رہے ہیں بچوں کو، پیار کر رہے ہیں، میری ایک یہ گزارش یاد رکھیے گا، یہ عرض یاد رکھیے گا، بچوں کو آپ گناہ گار بنا رہے ہیں۔ یہ کوئی لاڈ نہیں ہے کہ آپ بچے کو اپنا نافرمان بنا رہے ہیں۔ آپ نے والد والدہ ہو کے تو برداشت کر لیا، لیکن جو اللہ کے ہاں معاملہ ہے اس کا کون جواب دے؟ آپ نے بچے کو اپنا نافرمان خود بنایا۔ اللہ نے شفقت کا حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کرنے کا، بچوں سے شفقت کا مطلب جو میں لیتا ہوں وہ ہے بہترین تربیت۔
مینر بھی جسے کہتے ہیں، جہاں ڈانٹنا ہے وہاں ڈانٹیں، جہاں سختی کرنی ہے وہاں سختی کریں۔ حدیث کے اندر وَضْرِبُوهُمْ کے الفاظ ہیں کہ 10 سال کے بعد اگر بچہ نماز کی طرف نہیں جاتا تو اسے ماریں۔ ہاں وہ لیمٹ نہیں بتائی گئی، بہرحال یہ لمبی باتیں ہو جائیں گی۔ المہم یہ آپ کے سامنے 2 میرے بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں وہ چھوٹی ہیں، اللہ ان کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ یہی دولت ہے جو لکھا ہے نصیب میں مل کے رہنا ہے۔ بچوں کے دوست بھی بنیں، باپ بھی بنیں، استاد بھی بنیں، سب کچھ خود بنیں۔ کوئی اسکول کوئی معاشرہ تربیت نہیں کر رہا بچوں کی، یہ بگاڑ رہے ہیں سب۔ آج کل اسکولوں میں صرف اور صرف کاروبار کیا جا رہا ہے، کوئی تربیت نہیں مل رہی، یہ بات یاد رکھیں۔ بہت اچھا وقت ہم نے دیکھ لیا اپنے بچپن میں، یہ وہ دور نہیں ہے۔ ایون کہ دیکھیں 10 سال کے بعد سگے بہن بھائیوں کو سگے بھائیوں کو علیحدہ کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ چھٹیاں خالہ کے گھر، خالہ کے بچے ہمارے بچوں کے ساتھ سوئے ہیں، پھپھو کے گھر، نانی کے گھر، ماموں کے گھر، اور میں یہاں بتا نہیں سکتا کہ میں نے وہ قباحتیں دیکھی ہیں کہ سگے بھائی بھی جو ہیں وہ نہیں محفوظ، جو والدین بچوں کو اس ایج میں گھروں میں اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ٹی وی موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، کبھی بھی یہ دور سگے بہن بھائیوں کو بھی اکیلا گھر میں چھوڑنے کا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ وہاں شیطان موجود ہوتا ہے، اور ایسے کئی معاملات آپ سوشل میڈیا سے واقف ہیں، کئی چیزیں آپ لوگ دیکھ سکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوتیں تو ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں، میں مختصر سی حدر جو ہے 1-2 لہجوں میں، وہ بھی سبق کے طور پہ، جیسے قاری صاحب نے فرمایا، سبق کے طور پہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ قرآن اکرام تو باقی ہیں سننے والے، 2 مختلف لہجوں میں کوشش کروں گا میں مختصر سی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ اب ایک مختصر کے کلپ پر تلاوت مختصر سی دوسرے لہجے میں انشاءاللہ جو میں نے پہلے عرض کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام
انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدقت يا رب العالمين. جزاكم الله. ما شاء الله. جزاك الله.